السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، نماز کے متعلق مسائل آپ کے سامنے رکھے جا رہے ہیں۔ آج آپ کے سامنے نماز کی شرائط، شروط الصلاۃ، نماز کی شرطیں، یعنی نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ان شرطوں کو پورا کرنا چاہیے، پھر نماز میں شامل ہو سکتے ہیں۔ ان شروط کے بغیر ہم نماز میں شامل نہیں ہو سکتے، اور یہ 9 شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے الاسلام وضدہ الکفر، یعنی اسلام، دائرہ اسلام کے اندر شامل ہونا، یعنی مسلمان ہونا شرط ہے۔ مسلمان ہے تو آپ پھر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ جو مسلمان نہیں ہے، کافر ہے، اس کا کوئی عمل بھی اللہ ذوالجلال کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اور دوسری شرط ہے العقل، یعنی عقل کا ہونا، وضدہ الجنون، والمجنون مرفوع عن القلم، لقول نبی صلی اللہ علیہ وسلم رفع القلم عن الثلاثہ، النائم حتی یستیقظ، والمجنون حتی یفیق، والصغیر حتی یبلغ۔ تو اس لیے یہ مجنون ہونا، پاگل پن ہونا، یہ ضد ہے العقل کی، کہ انسان عقل یعنی سوچے سمجھے، انسان کی عقل کام کرے۔ اگر انسان مجنون ہے، پاگل ہے، دیوانہ ہے، تو اس حالت میں بھی نماز نہیں ہوتی۔ تیسری شرط ہے تمییز، التمییز وضدہ الصغر۔ التمییز کیا ہے؟ کہ 7 سال اس کی عمر ہو، اس سے چھوٹا جو ہے نا، اس پر بھی نماز نہیں ہے۔ لیکن تربیت سے چھوٹے بچے ماں باپ کے ساتھ پڑھتے ہیں، انہیں پڑھنی چاہیے، اور وہ ایک تعلیم ہوتی ہے۔ چھوٹے بچے ہوتے ہیں 2-3 سال کے، جس طرح ماں باپ کو دیکھتے ہیں کرتے ہیں، ان کا وضو بھی نہیں ہوتا، ان پر ابھی نماز فرض نہیں ہے نا، وہ تعلیم لے رہے ہوتے ہیں ساتھ، وہ الگ بات ہے۔ التمییز وضدہ الصغر، تمییز اس کی ضد کیا ہے؟ الصغر، یعنی چھوٹی عمر، اور اس کی حد کیا ہے؟ 7 سنین، 7 سال۔ ثم یؤمر بالصلاۃ لقولہ صلی اللہ علیہ وسلم مروا ابناءکم بالصلاۃ لسبع، جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں ان کو نماز کا حکم دو، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْرٍ، اور جب ان کی عمر 10 سال ہو جائے تو پھر ان کو مارو، ان پر سختی کرو۔ یعنی 7 سال کی عمر کا ہونا، اس سے کم عمر پر نماز نہیں۔ یعنی نماز کی شرطوں میں تیسری شرط ہے کہ 7 سال سے عمر زیادہ ہونا، یا 7 سال ہونا۔ چوتھے نمبر پر ہے رفع الحدث، اور اس کی ضد کیا ہے؟ یعنی رفع الحدث وهو الوضو، یعنی باوضو ہونا۔ یعنی یہ چوتھی شرط ہے باوضو ہونا، کہ انسان کا وضو ہو، بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی۔ وضو کرنا نماز کے لیے یہ ضروری ہے۔ اوی الغسل، اگر غسل واجب ہے تو وہ پہلے غسل کرنا ضروری ہے، غسل کے بعد وضو بھی ضروری ہے۔ اور 5ویں نمبر پر ہے حقیقی نجاست دور کرنا۔ حقیقی نجاست کیا ہے؟ کہ
بول و براز سے انسان اپنے جسم کو صاف کرے، جس طرح ہم استنجا کرتے ہیں، پیشاب کرتے ہیں، قضائے حاجت کرتے ہیں، پیخانہ کرتے ہیں، تو اس سے مکمل صفائی ہونی چاہیے، جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے تنزہوا من البول، یعنی پیشاب سے بچو، فإن عامۃ عذاب القبر منہ، فرمایا عام جو قبر کا عذاب یہ پیشاب سے نہ بچنے کی وجہ سے ہے، تو اس لیے اپنے جسم کو نجاست سے صاف اور پاک رکھنا، اپنے جسم کو، اپنے کپڑوں کو۔ اور اسی طرح 6 نمبر ہے شرمگاہ کو چھپانا، ستر العورہ، یعنی مرد کا ستر کیا ہے؟ ناف سے لے کر اور گھٹنوں تک یہ مرد کا ستر ہے۔ یہ اس حالت میں ہے کہ جب غربت زیادہ تھی، مال و دولت نہیں تھی، تو اگر ستر سے یعنی ناف سے نیچے جو ہے ٹخنوں تک یہ جگہ چھپی ہو، اور دوسری روایت یہ بھی آتی ہے وَلَيْسَ عَلَىٰ عَاتِقِهِ شَيْءٌ، یعنی کندھے پر کپڑا ہو۔ یہ اس شرط میں ہے، اس وقت ہے کہ جب کپڑے کم تھے، لباس مختصر کپڑوں کے نہ ہونے کی وجہ سے۔ لیکن آج الحمدللہ اللہ کا احسان ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا دیا ہے کہ ہم شلوار پہنتے ہیں، قمیض پہنتے ہیں، اس کے اوپر کوٹ واسکٹ پہنتے ہیں، پھر اچھی ٹوپی پہنتے ہیں، اچھا رومال پہنتے ہیں، یا عام دیہاتوں میں ایک صافہ یا پگ ایک کپڑا اوپر رکھتے ہیں دھوپ سے بچاؤ کے لیے۔ تو ہمارے ہاں الحمدللہ فراوانی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایک اچھا لباس پہنیں۔ ہم رشتہ داروں میں جاتے ہیں، ہم بازاروں میں جاتے ہیں، ہم پروگراموں میں جاتے ہیں، تو اچھا لباس پہن کر جاتے ہیں۔ تو اسی طرح ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کے لیے اچھا لباس پہنیں۔ اور اسی طرح جو عورتیں ہیں، خواتین ہیں، وہ اگر گھر میں نماز پڑھتی ہیں تو ان کے صرف چہرہ اور ہاتھ اور جو ہے پاؤں کی اوپر والا حصہ یہ ننگا ہو سکتا ہے، باقی سارا جسم جو ہے نا وہ عورہ ہے، ان کو چھپانا ضروری ہے۔ اور ایک روایت میں یہ پاؤں کے اوپر والے حصے جو ہے نا ان کو بھی چھپانا ضروری ہے۔ تو اس لیے گھر میں دیکھیں، عورت کی نماز مسجد سے گھر میں افضل ہے، اور گھر کے اندر پھر جو ان کا ایک چھوٹا سا کمرہ ہوتا ہے، خاص کمرہ ہوتا ہے، ایک بڑا کمرہ، اس کے اندر چھوٹا کمرہ، وہاں اس سے بھی زیادہ افضل کہ جب عورت نماز پڑھے اس کو یہ خطرہ نہ ہو کہ کہیں غیر محرم اس کو دیکھے، اس کے اعضاء اس کو نظر آئیں۔ کتنا یعنی دیکھیں اللہ ذوالجلال نے عورت کو عزت اور مقام عطا فرمایا ہے، عورت کی عزت و عصمت کا کتنا اللہ ذوالجلال نے خیال رکھا ہے۔ تو عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنا یعنی چہرہ اور ہاتھ کے علاوہ گھر کے اندر جہاں پر یعنی اس کے بیٹے ہیں، اس کا خامد ہے، اس کا شوہر ہے، اس کا والد ہے، اس کا بھائی ہے، ایسی حالت میں یعنی صرف ہاتھ اور چہرہ ننگا ہو، باقی سارا جسم اس کا عورہ ہے، اس کو پردے میں رکھنا ضروری ہے۔ لیکن مساجد میں، ایسی مساجد جہاں پر عورتوں کا الگ انتظام ہے، مردوں کا الگ انتظام ہے، اخلاق نہیں ہے، تو وہاں جہاں پر عورتیں نماز پڑھ رہی ہیں وہاں مردوں کے آنے کا شائبہ نہیں ہے، مکمل انتظام ہے، تو وہاں پر بھی عورت جو ہے نا پردے میں نماز پڑھے گی، اس میں بھی ہاتھ اور چہرہ ننگا ہو تو کوئی حرج نہیں، وہ نماز پڑھ سکتی ہے، کیونکہ وہاں غیر محرم مرد داخل نہیں ہو سکتے، ایک الگ انتظام ان کے لیے بنایا ہے۔
لیکن اگر ایسا انتظام ہے جہاں پر بڑے بڑے پروگرام ہوتے ہیں، وہاں مرد بھی ہوتے ہیں، خواتین بھی ہوتی ہیں، اور مردوں کے الگ انتظام ہوتے ہیں نماز پڑھنے کے، عورتوں کے الگ ہوتے ہیں، لیکن درمیان میں اتنی بڑی دیوار نہیں ہوتی جس سے مکمل پردہ ہو، ایک حد بندی ہوتی ہے، ادھر مرد ہیں ادھر عورتیں ہیں، تو دیکھیں تو عورتیں نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ ایسی حالت میں عورتوں کو چاہیے کہ اپنا چہرہ اور اپنے ہاتھ بھی ڈھانپیں، اپنے ہاتھوں کو بھی بچائیں، ان کو بھی چھپائیں اور اپنے چہرے کو بھی چھپائیں، کیونکہ وہ یہاں نماز بھی پڑھنی ہے اور غیر محرم سے مکمل شرعی پردہ بھی کرنا ہے۔ اب ہے وقت کا داخل ہونا، یہ 7ویں شرط ہے، وقت کا داخل ہونا۔ اللہ ذو الجلال فرماتے ہیں اقم الصلاۃ لدلوق الشمس الی غسق اللیل۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ نماز کو پڑھیں جب ان کا وقت آ جائے، تو اس لیے نماز کا وقت، فجر کی نماز کا وقت مقررہ ہے، ظہر کی نماز کا وقت مقررہ ہے، عصر کی نماز کا وقت مقررہ ہے، عشاء کی نماز کا وقت اور مغرب کی نماز کا وقت مقرر ہے۔ جو اوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائے ہیں، ان اوقات میں ہم نے نماز پڑھنی ہے۔ اور 8ویں ہے شرط استقبال القبلہ، کہ نمازی نے اپنا منہ قبلہ کی طرف کرنا ہے، بیت اللہ شریف کی طرف کرنا ہے۔ اب جہاں بھی ہم نماز پڑھیں، ہم نے قبلہ بیت اللہ کو بنانا ہے، بیت اللہ کی طرف منہ کر کے ہم نے نماز پڑھنا ہے۔ اب کچھ حالتیں ہیں، جس طرح ہم سفر میں ہوتے ہیں یا ہم باہر جنگل میں ہوتے ہیں، میدانوں میں ہوتے ہیں، وہاں پر ہم نے اندازہ لگانا ہے کہ ہم نے قبلہ کس طرف ہے، جس طرح ہمیں یقین ہو جائے اس طرح منہ کر کے ہم نماز پڑھیں۔ اگر بعد میں یہ پتہ چلے کہ اس طرف قبلہ نہیں تھا تو آپ کی نماز ہو جائے گی۔ اور اسی طرح آپ سواری کے اوپر نماز پڑھ رہے ہیں، جس طرح ریل گاڑی ہے اس میں بھی نماز پڑھتے ہیں، اور بڑی بڑی ایسی آرام دہ سواریاں ہیں جہاں میں نماز پڑھ سکتے ہیں، جس طرح ہے یہ سفینہ ہے، کشتی ہے، یا اسی طرح ایسے جہاز ہیں جہاں پر انتظام ہو، یا اسی طرح ایسی بسیں ہیں جن کے اندر وسیع انتظام ہوتا ہے، نماز پڑھنے کا بھی ہوتا ہے۔ اس طرح ریل کے اندر بڑا اچھا انتظام ہوتا ہے، وضو کا بھی ہوتا ہے، پانی کا بھی وہاں انتظام ہوتا ہے۔ تو سواری پر اگر ہیں تو آپ نے جب سواری چل رہی ہے آپ نے قبلے کا خیال رکھنا ہے، جس طرف قبلہ ہے اس طرف کو آپ نماز پڑھنا شروع کر دینی ہے۔ آگے پھر سواری دائیں بائیں کسی طرف مڑ جائے وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، جب آپ نے نماز شروع کرنی ہے تو دیکھنا ہے کہ اس طرف کو قبلہ ہے، آپ نے نماز شروع کر دینی ہے۔ تو یہ شکلیں کچھ اضطراری ہوتی ہیں۔ باقی آپ گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں تو قبلہ ہونا ضروری ہے، جہاں مسجد میں تو انتظام ہوتا ہے قبلے کا، محراب ہوتی ہے، امام جہاں کھڑا ہوتا ہے اشارہ ہوتا ہے۔ اور اسی طرح اگر ہم نے جہاں کہیں بھی ہم مسافر ہوں تو قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا ضروری ہے۔ سفر کے اندر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے وہ کس اضطراری شکل ہے، یعنی ہم نے پورا اندازہ لگانا ہے، اور اس کے بعد اگر غلط بھی ہو جائے تو آپ کی نماز مکمل ہو جائے گی، دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور 9ویں آخری شرط جو ہے یہ ہے النیہ، یعنی نیت کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ تو یہ النیت و محلھا القلب، نیت یہ دل سے ہوتی ہے،
व तलफ़्फ़ुज़ बिहा बिदा, और ज़ुबान से नियत के अल्फाज अदा करना ये बिदत है। देखें, नमाज हमारी सारी अरबी है। बाज़ भाई जब नमाज शुरू करते हैं तो नियत करते हैं उर्दू ज़बान में। तो आप देखें, पूरी नमाज अरबी में, अज़ान अरबी में, और वज़ू के पहले आखिर में दुआएं अरबी में, नमाज के बाद अस्कार अरबी में, सब कुछ अरबी में है। अगर शरीयत में ये नियत के अल्फाज होते हैं तो वो भी अरबी में होने चाहिए। ये दिल से नियत होती है। हम बैठे हैं घर में, अजान हो गई, फजर की नमाज के लिए हम वज़ू करते हैं, ठीक है ना, और फिर हम पहले नियत हमारी हो गई है, क्योंकि हमने नियत की है कि हमने वज़ू करना है और फजर की नमाज पढ़नी। आप मस्जिद में आते हैं, फजर की नमाज के लिए आते हैं, ये नियत दिल का एक इरादा है, ज़ुबान से इसके अल्फाज साबित नहीं है। तो भाइयों, ये आपके सामने मैंने नमाज की शराइत रखी हैं, यानी ये 9 शराइत हैं, इनको पूरा करना चाहिए, तो फिर इंसान नमाज के अंदर शामिल हो जाता है। पहले नंबर पर इस्लाम है, दूसरे नंबर पर यह क्या है, ये अकल है, यानी अक्लमंद होना, मजनून ना हो, पागल ना हो, तमयीज़ कि छोटी उम्र ना हो, 7 साल या उससे बड़ा हो, बावज़ू होना, हकीकी नजासत यानी इंसान बौलो बरात से साफ पाक हो, और छठे नंबर पर है कि इंसान का जिस्म जो है ना वो मुकम्मल यानी कपड़ों से ढका हुआ हो, जिस तरह मैंने बताया है मर्दों के लिए और औरतों के लिए मुकम्मल वजाहत की है मैंने लिबास की, अच्छा लिबास हो, ज़ेब तन करें। और 7वें नंबर पर है वक़्त, यानी नमाज का जो वक़्त है, फजर का जो वक़्त है, ज़ोर का, असर का, मगरिब का और इशा का जो वक़्त, और खुतबा जुमा के लिए नमाज, उसका एक वक़्त मुकर्रर फरमाया है, उस वक़्त पर हमें नमाज पढ़नी चाहिए, और किबला की तरफ हमारा मुंह होना चाहिए, और दिल से हमारी ये नीयत होनी चाहिए कि हमने नमाज पढ़नी है, फजर की, ज़ोहर की, असर की, जो भी ये दिल का इरादा होता है। फजर से पहले वाली 2 सुन्नतें पढ़ रहे हैं, 4 पढ़ रहे हैं, नमाज के बाद वाली सुनते पढ़ रहे हैं, ये हमने क़ियामुल लैल कर रहे हैं, ये हम नमाज जनाजा पढ़ रहे हैं, ये हम नमाज तस्बीह पढ़ रहे हैं, ये हम नमाज ज़ुहा पढ़ रहे हैं, ये नमाज चाशत पढ़ रहे हैं, ये हम सलातुल अव्वाबीन पढ़ रहे हैं। ये एक दिल का इरादा है, दिल से हमने नियत करनी है। तो भाइयों, इनका होना ज़रूरी है। ये 9 शर्तें पूरी करेंगे तो फिर हम नमाज में शामिल होंगे। इनमें से कोई भी अगर नहीं है तो फिर हमारी नमाज नहीं होगी। इनको पूरा करना ज़रूरी है। सुब्हानकल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिक, सुब्हानकल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।